جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بیسیکلی بی بی صاحبہ کو بلایا ہوا تھا. ہر روز یہ اوچھے ہتھ کنڈے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ گھر پہنچتی ہیں تو پھر نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. طریقہ کار ہمیشہ جب خان صاحب بھی پیش ہوئے تو خان صاحب کو بھی بٹھا لیا جاتا تھا. گھنٹے کے بعد ٹیم آتی تھی اور کچھ سوال کیے, پھر چائے کا وقفہ, پھر گھنٹہ بٹھا لیتے تھے. 3-4 گھنٹے یہاں پر صرف اور صرف ان کو کہ وہ تنگ پڑ جائیں, وہ مینٹلی طور پر تھک جائیں, ہار جائیں. تو وہ سارے ان کے وہم تھے اور یہ وہم ہی رہیں گے. آج بھی یہی ہوا کہ 45 منٹس کے قریب پہلے تو جو ہے جناب وہ ٹیم آئی نہیں ہے. ہم نے پوچھا کہ کدھر ہے, انہوں نے کہا جی کہ راستے میں ہے, کوئی کورٹ میں گیا ہوا ہے, کوئی ادھر گیا ہوا ہے. 2 بجے انہوں نے ہمیں کہا اور 15 منٹ پہلے بی بی صاحبہ لاہور سے پہنچ گئی. تو ٹیم یہاں پر پہلے ہی موجود نہیں تھی. آج انہوں نے تمام سوالات کے پہلے کی طرح جوابات دیے ہیں. ایک کویسچن نامہ بھی انہوں نے دیا ہمیں. گرفتاری اس مقدمے میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ گرفتاری ہو جائے گی. وہ اس مقدمے میں بیل کے اوپر تھیں. گرفتاری کسی طرح سے ممکن نہیں تھی, اور ہمیشہ جب بیل اپلائی کی جاتی ہے تو نیب جا کر عدالت میں بیان دیتی ہے کہ ہمیں کوئی ان کی گرفتاری جو ہے مطلوب نہیں ہے. تو جب وہ بیان دیتی ہے اس ضمانت کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. جو ہی گھر پہنچتے ہیں تو دوبارہ نوٹس بھیج دیجیے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اس میں بیل کے لیے اپلائی کیا, عدالت کے اندر یہی کہا گیا کہ نوٹس بھی نہیں دیا گیا. حالانکہ نوٹس دیا گیا تھا, اس لیے ہم آئے تھے عدالت میں. تو لہٰذا جو ہی وہ پھر گھر پہنچی اور نوٹس مل گیا, اور اس میں انہوں نے پہلے تو بلاتے تھے بطور گواہ, اس دفعہ بطور ملزمہ بلایا گیا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ بطور ملزم کیسے بلا سکتے ہیں, اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تفتیش کے اندر انہوں نے تعاون نہیں کیا. ہمیشہ جب بھی وہ آئے انہوں نے تمام دستاویزات, ایگریمنٹ, جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے وہ پرووائڈ کیے, اور خان صاحب بھی پہلے آلریڈی پرووائڈ کر چکے ہیں. یہ وہی سوالات ہیں جو خان صاحب سے پوچھے جاتے تھے. 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھے جاتے تھے, 10 دفعہ بلا کر پوچھے جاتے تھے. سیم وہی ریپیٹیشن یہاں پر ہو رہی ہے, اور انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. انہوں نے بڑا واضح بتایا ہے کہ میں تو اس کے اندر ٹرسٹی تھی, میرا تو کوئی کسی طرح سے اس کے ساتھ, آپ دیکھ لیں نا, اگر ایگریمنٹ ہی دیکھ لیں تو اس میں جو پراپرٹی تھی وہ ٹرسٹ کے نام ہونی تھی. اس سے کوئی فائنینشیل 1 پینی کا فائدہ جو ہے اس کی انکم سے یا اس کے جو وہ ایسٹ سارا ہے وہ تو ٹرسٹ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی. تو اس سے کوئی انکم جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی, اور نہ آئی ہے, اور نہ مستقبل کے لیے آئے گی. تو پھر ان کو کس طرح سے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں تو مقدمہ یہاں پر پہلے ہی کہتے ہیں کہ درج آپ پہ ہو جائے گا. توشہ خانہ کیس کے اندر گھڑی کا معاملہ, یہاں پر گاڑیاں لوگ ہضم کر گئے. گھڑی پیسوں سے لی ہے, گاڑی لی نہیں جا سکتی. جو ہضم کر گئے ان کو پوچھ کوئی نہیں رہا. جو ریکارڈ دے رہے ہیں اور پیسے ڈبل ٹرپل ادا کر کے لے رہے ہیں ان کے اوپر کیسز بنا کر سزا دے دی گئی. مقدمہ تو ہے کوئی نہیں. مقدمہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ خان صاحب نے کیا اور ڈٹے رہے, جرت کا, ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں برابری کی بنیاد پر. ہم کسی سے اگر قرضہ لیتے ہیں تو ملازم نہیں ہو گئے, کوئی بات کرے تو برابری کے اوپر, دوستی کے اوپر. یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کے غلام بن گئے ہیں, اور غلامی انہوں نے نامنظور کا نعرہ لگایا, جس کے بعد جو ہے یہ ساری بچھاڑ جو ہے مقدموں کی گئی, ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی گئی. بی بی صاحبہ کا کوئی اس مقدمے کے اندر رول نہیں ہے, قصور نہیں ہے. کسی طرح سے ان کے اوپر وہ باپردہ خاتون ہے. ان کا کوئی, دیکھیں اگر آپ کے بچے اسلامی تعلیم اس ٹرسٹ میں حاصل کر رہے ہیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اس جو وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان سے کوئی انکم جو ہے وہ جنریٹ, یہ تو ٹرسٹ ہے. تو اس ٹرسٹ میں بطور ٹرسٹی ہونا تو اس میں جرم کیا ہے؟ انہوں نے تو ایک کام جو ہے وہ, کیونکہ دینی اسلامی طور پر, روحانی طور پر, ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں جو ہے وائف اور ہسبینڈ اٹیچ ہیں, تو انہوں نے تو جو ہے ایک نیک کام کیا. اس نیک کام کی سزا یہ دے رہے ہیں کہ انہیں اس کیس کے اندر جو ہے روزانہ ان کے اوپر ایک بوگس کیس بنا کر بلایا جاتا ہے, اور یہاں پر گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے. اور دوسری طرف یہی نیب ہے جو پروٹوکول دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ 420 سیکنڈ کے اندر ضمانت دے دیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک یہاں پر ہے. ایک سوال نامہ دیا گیا ہے جو کہ 11 نکات پر مشتمل ہے, اور یہ سوالوں کے تمام جوابات جو ہیں انہوں نے ان کو دیے ہیں. کچھ 1-2 ڈاکومنٹ جو کہ پہلے بھی پرووائڈ کر دیے تھے,
آج کیونکہ وہ پہلے پرووائڈ کیے ہوئے تھے تو آج ہم دوبارہ کیوں لے کر آتے, تو وہ بھی ان کو دوبارہ دے دیے جائیں گے. وہ سوال نامہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک آفیشیل ایک چیزیں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ جو ہی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب کوئی ایک آدھ سوال جو اس کے اندر رہ گیا ہے دستاویزات کے حوالے سے وہ پرووائڈ کی جائیں گی تو آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے. اچھا پنجوزہ صاحب, ایک سوال ہے کہ یہ جو القادری ٹرسٹ ہے یہ عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے گا, جس کے اندر جو ہے نا بشرا بیوی کو جو ہے نا انوالو کیا جا رہا ہے, ایک آسان سے الفاظ میں بتائیے جو کہ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ یہ ٹرسٹ اور یہ یونیورسٹی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ عام بندہ سمجھ سکے اس چیز کو. دیکھیں, یہ چیریٹیبل ٹرسٹ یہ یونیورسٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں, دینی تعلیم حاصل کر سکیں, سیرت النبی سمجھ سکیں. اور اس کے اندر الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ فائدہ لیا 190 ملین پاؤنڈ, وہ جو رقم وہ کہتے ہیں, کیا وہ عمران خان صاحب کے یا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئی, تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے, تو قصور ان کا کیا ہے؟ قصور صرف یہی آپ کو بتایا کہ ایبسولوٹلی نہ ہو, اور اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے. بس صرف اور صرف یہ ایک تہمت نئی سے نئی, کبھی فرد شہزادی والا قصہ لے کر آتے ہیں, کبھی وہ جناب علیم خان کوئی نئی ایک داستان لے کر آتے ہیں. اگر دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے, انہوں نے فوریسٹ کی زمین پہ اوپر قبضہ کیا, ایل ڈی اے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا, لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا, اور سیاست کو وہ ڈھال بناتے ہیں. انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے, چینل ان کا وہ بھی انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. اور اس وقت تک کہ عمران خان صاحب ٹھیک تھے جب انہیں کہتے تھے, جب ان کے وہ ساتھ تھے. جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملات اس طرح سے کر رہے ہیں اور خان صاحب نے قبول نہیں کیا, تو ان کو تکلیف ہوئی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو مجھے بنانا تھا, میرا ہیلی کاپٹر تھا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کے ہیلی کاپٹر نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کی اسٹرگل جو ہے وہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس بوگس نظام سے جو یہ چھٹکارا پانے کے لیے جو ملک کے اندر دو قانون ہیں, اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے, رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, یہ انہوں نے فائٹ کی ہے. اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ ایک ایسے بندے جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہو, قبضہ مافیا ہو, اس کی خاطر جو ہے وہ اڑا دیں, تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو وہ تو الزام لگائیں گے, لہٰذا الزام لگانے والوں کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ایک بس اس کے اندر جملہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کتنے الزامات روزانہ لگاتے ہیں اور وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں. کیوں بہہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. اور جو اس نے کام کیے ہیں نا اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے, آپ شوکت خانم دیکھ لیں, آپ نمر یونیورسٹی دیکھ لیں, آپ وہ جو انہوں نے گاہیں بنائی, آپ ہیلتھ کا, خان صاحب کو دعائیں آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے بزرگوں کی, آپ کی بہنوں کی, کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ان کی جو ہے وہ سروس ہی ان کی جو ہے وہ خدمت میں ہے. تو جب ایک بندہ نے اپنی پوری زندگی اس میں گزاری ہے تو وہ دعائیں جو ہے نا وہ کسی ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. یہ جتنے الزام مرضی مفتی سعید کو لے کر آ جائیں, کدھر سے وہ آ گیا, پتہ نہیں کون ہے, مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں. مرزا صاحب دیکھیں, یہ تو مرزا صاحب ٹائپ کے لوگ جو ہے نا جی, یہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا مشہور ہو جائے. نہیں صاحب, یہ بتائیے گا کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں گالیاں پڑے, انہیں ہوتا ہے کہ میرا نام تو